صدقہ فطر، جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو۔ تو رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، عید الفطر، اس عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دینا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ ذکر چل رہا ہے کہ وہ کون دے گا، کس پہ وہ بنتی ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ مسلمان مالدار ہو، اتنا مالدار کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس مال ہو۔ لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن اس کے بعد نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے۔ تو اس کیلکولیشن کے اندر صدقہ فطر میں ضرورت سے زائد سامان بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ضرورت کا سامان ہوتا ہے کہ انسان کو چند جوڑے ہوں، برتن ہوں، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زائد پڑی ہوتی ہیں۔ برتن بہت زیادہ پڑے ہیں اور ٹیلی ویژن وہ ضرورت میں نہیں آتا۔ تو یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچا دیتی ہے، اس کی مالیت تک، اس کی مارکیٹ ویلیو تک۔ تو پھر اس پہ بھی صدقہ فطر ہوتا ہے، گو کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ صدقہ فطر ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں ضرورت سے زائد سامان کو نہیں کیلکولیٹ کیا جاتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت وغیرہ یہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ضرورت سے زائد سامان کو کیلکولیشن میں نہیں لاتے، لیکن صدقہ فطر میں لاتے ہیں۔ اور اس میں اگلا ڈفرنس یہ ہے کہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، یہ بھی ڈفرنس ہے کہ وہاں پہ تجارت کے مال پہ ہی ہوتا ہے زکوٰۃ، اور چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، تو زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ صدقہ فطر میں مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر لیٹ سپوز کسی کو جسٹ بیفور عید بھی کچھ مال مل گیا ہے جس کی مالیت اتنی بنتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، 52.5 تولے چاندی کی ایکویلنٹ وہ اماؤنٹ پہنچ گئی ہے، تو زکوٰۃ تو اگلے سال وہ اس کو دینی ہے یا اس پہ فرض ہوگی اگر وہ رہتا ہے مال، لیکن صدقہ فطر ابھی وہ دے گا، سال گزرنا اس میں ضروری نہیں ہے۔ کسی کے پاس رہنے کے لیے لاکھوں روپے مالیت کا بہت بڑا گھر ہے اور پہننے کے لیے قیمتی کپڑے ہیں، مگر ان میں سونا چاندی نہیں لگا ہوا، اور خدمت کے لیے 2-4 خدمت گار ہیں، گھر میں لاکھوں کا ضروری سامان بھی ہے اور وہ سب کام میں آیا کرتا ہے، یا کچھ سامان ضرورت سے زیادہ بھی ہے، زیور بھی ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو صدقہ فطر واجب نہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان، یہ اس کو ایکچولی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ بڑا گھر ہو تو یہ ضرورت ہے، پہننے کے کپڑے بے شک قیمتی ہیں، ضرورت ہیں، خدمت گزار ضرورت ہیں، لاکھوں کا ضروری سامان پڑا ہو جو کام میں آتا ہے تو یہ بھی ضرورت ہے، لیکن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کے ایکویلنٹ پہنچ جائے اس کی مالیت، تو پھر صدقہ فطر نہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے ضرورت کے سامان پہ کیلکولیشن نہیں ہوتی، بے شک اس کی مالیت جتنی بھی ہو، اس سے زیادہ ہوگی تو پھر اس کو کیلکولیشن ہوتی ہے، اور وہ اس کو دیکھا جاتا ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے ایکویلنٹ پہنچ رہی ہے کہ نہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کے ایکویلنٹ۔ کسی کے 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے۔ اگر اس کی قیمت اتنی ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری سامان میں داخل ہو جائے گا، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی درست ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا لینا درست ہے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جس کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ایک اور اگزامپل ہے کہ 2 گھر ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا، تو یہ ضرورت سے زائد ہے، تو پھر وہ یہ بندہ صدقہ فطر دے گا۔ لیکن اگر اس کی یعنی کہ آمدنی سے ہی، کرائے سے ہی اس کا سارا گزارا ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی ضروری سامان میں آ جائے گا، پھر بھی وہ صدقہ فطر نہیں دے گا۔ کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ نفی کر کے دیکھا جائے گا، اگر اتنی قیمت کا سامان باقی رہ جائے
جتنے میں زکوٰۃ یا صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس سے کم بچے تو واجب نہیں۔ تو زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، جو مال ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے اس میں سے قرض کو مائنس کیا جاتا ہے، تب ایک اماؤنٹ نکالی جاتی ہے کہ اس پہ صدقہ فطر دیا جائے گا یا زکوٰۃ دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر 1 لاکھ بن رہی ہے اس کے بعد چیز مالیت، اور قرضہ ہے 90,000 فار ایگزامپل، تو 10,000 روپے بچے۔ اب دیکھیں گے 10,000 یعنی مارکیٹ ویلیو 52.5 تول چاندی کی کتنی ہے، 10,000 سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس مطابق پہ کیلکولیشن کریں گے۔ عید کے دن طلوع فجر کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا۔ تو عید کے دن طلوع فجر کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کا نہیں ہے صدقہ فطر۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دیں۔ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہیں دیا تو معاف نہیں ہوگا، بعد میں کسی دن دے دینا ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، بہتر عید سے پہلے دے دے، لیکن اگر نہیں دیا تو بعد میں بھی دے، معاف نہیں ہوگا۔ مرد اپنی اولاد اور نابالغ اولاد کی طرف صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے، بشرطے کہ نابالغ اولاد کے پاس اپنا مال نہ ہو، جبکہ عورت پر صدقہ فطر سے اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ اولاد کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے۔ تو مرد اپنی اور نابالغ اولاد کی طرف سے دے، اور عورت اپنی طرف سے۔ تو مرد پہ، شوہر پہ عورت کا صدقہ فطر نہیں واجب، اسی طرح مرد کے ذمہ عورت کی زکوٰۃ بھی دینا ضروری نہیں ہے، عورتوں کو خود دینی چاہیے۔ اگر مرد کوئی دے دے تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا، لیکن اگر وہ نہ دے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ عورت پہ اپنی صدقہ فطر دینا، اپنی زکوٰۃ دینا، اپنی عید کی قربانی کرنا یہ ضروری ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ہے جیسے ہی ہے جیسے ایک شخص دوسرے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اسی طرح ہر ایک کی ذمہ اپنی نماز ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اگر نابالغ بچے کے پاس بقدر نصاب مال ہو تو اس کے مال میں صدقہ فطر ادا کیا جائے، لیکن اگر بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کی طرف صدقہ فطر واجب نہیں۔ تو نابالغ بچے کے پاس اپنا مال اگر ہے بقدر نصاب تو اس کے مال میں صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور بچہ اگر عید کے بعد پیدا ہوا ہے صبح ہونے کے بعد تو پھر اس پہ صدقہ فطر نہیں ہے، اور اس میں چھوٹے بچوں کا بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے، یعنی کہ بچے چھوٹے ہوں۔ صدقہ فطر میں اگر گیہوں کا آٹا یا گیہوں کا ستو دے تو 2.25 سیر سے آدھی چٹانگ زیادہ، بلکہ احتیاطاً پورے 2 سیر یا اس سے بھی کچھ زیادہ دے دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر جو کا آٹا دے تو اس کا دگنا دینا چاہیے۔ تو یہ کیلکولیشن ہے کہ گیہوں کا آٹا یا گیہوں ہے تو 2 سیر، اور جو ہے تو دگنا یعنی 4 سیر۔ اگر گیہوں اور جو کے سوا کوئی اور اناج دینا جیسے چنا، جوار، چاول، تو اتنا دے کہ اس کی قیمت گیہوں یا جو کے مذکورہ نصاب کی قیمت کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر گیہوں اور جو نہیں دیے بلکہ اتنے گیہوں اور جو کی قیمت دے دی تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو نقدی بے شک دے دے اس قیمت کے حساب سے کہ جو بھی مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے اس وقت، اس کے مطابق گیہوں کے حساب سے یا جو کے حساب سے پیسے دے دے تو وہ بھی صحیح ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مگر صدقہ فطر کا کافر فقیر کو بھی دینا جائز ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو صدقہ فطر انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کافر کو بھی دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جاتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں میں دے دے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو ایک کو دے یا زیادہ کو، دونوں ٹھیک ہے۔ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا تو یہ بھی درست ہے، لیکن وہ اتنے آدمیوں کا نہ ہو جو سب مل کر صاحب نصاب زکوٰۃ یا نصاب صدقہ فطر تک پہنچ جائے، اس لیے کہ ایک شخص کو اتنا دینا مکروہ ہے۔ اب کئی شخصوں کا صدقہ فطر ایک کو دے دیا تو صحیح ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے مالیت کے برابر پہنچ جائے، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر دے دیا کسی نے اتنا زیادہ بھی تو وہ ہو جائے گا ادا۔
جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پہ بھی واجب ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، صدقہ فطر دینا ہے۔